السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیوز میں نے آپ کو بتایا تھا ویدر فور کاسٹ کے بارے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ جو ارتھ کویکس ہماری پاکستان میں آ رہے ہیں اس کی کچھ وجوہات۔ لیکن بالکل پچھلے دنوں ایک مسٹری سولو ہوئی ہے، ایک مسٹری ایک عجیب بات تھی کہ کچھ لوگوں کا کیا ماننا تھا، کچھ لوگوں کا کیا ماننا تھا، اس کے بارے میں پچھلے دنوں ایک سلیوشن آیا ہے، تو وہ میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے ویورز کے ساتھ میں شیئر کر دوں۔ پچھلے دنوں ملیشیا کی ایک فلائٹ تھی جس کا نام تھا MH370، جو 2014 میں لاپتہ ہو گئی تھی۔ بہت سی وجوہات بتائی جاتی تھیں، اور وہ ڈسپیئر ہو گئی تھی، وہ بالکل نظر آنا بند ہو گئی تھی۔ ٹریک اس وقت یہ بھی تھا کہ فلائٹس کو ٹریک نہیں کیا جاتا تھا، تو بس پھر وہ ڈسپیئر ہوئی، اور اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ کافی لوگوں کو ایک خدشہ ایک وہ ایئر لائن تھی، مسافروں کی پسنجرز والی ایئر لائن تھی، جس کی وجہ سے پھر حکومتیں جو ہیں وہ اپنے ایکشن میں آئی، اور انہوں نے پھر ان کو معلوم کرنا شروع کر دیا۔ اور اس کی جو کچھ تھیوریز آئی تھی، کچھ لوگوں نے اس کو کہا تھا کہ یہ انجن فیل ہوا ہے۔ اب انجن فیل ہوا ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ جو فلائٹ کا جو سٹرکچر ہے وہ اتنی زیادہ بلندی پہ گیا ہے، تو وہاں پہ جا کے کچھ اس کے سٹرکچر کو مسئلہ بن گیا، یا فلائٹ کا کوئی سٹرکچر کچھ اس طرح ہی ہوا ہے کہ وہ فلائٹ غائب ہو گئی ہے۔ لیکن جو کچھ لوگوں سچ مانتے تھے کہ مطلب ایک تو وہ سٹرکچر فیلر ہو گیا یا پھر اس طرح کا، تو اب کچھ لوگ یہ بھی مانتے تھے کہ یا تو وہ جو پائلٹ تھا اس نے سوسائڈ کر لیا، وہ پائلٹ مار گیا، یا اس کو کچھ ریپریشن کی وجوہات تھی جس کی وجہ سے اس نے مکمل جہاز کو کہیں پہ مار دیا، یا اس وجہ سے، یا پھر پلین ہائی جیک کر دیا گیا۔ لیکن اب کے اس کے بارے میں کوئی مکمل انفارمیشن نہیں تھی۔ لیکن بعد میں جو ایکسٹرنل فیکٹس تھے، کچھ تھے یہ کہ اسٹرکچر، کچھ پلین ایشوز تھے، کچھ ایک ہیومن ایکٹیویٹیز کی وجہ سے جو ہو سکتا تھا وہ بتایا گیا، اور پھر جو ایکسٹرنل فیکٹس، آخر کا جہاز ایک بلندی پہ اڑتا ہے، اس پہ جو فیکٹس تھے، کچھ نے کہا کہ یہ میٹیور سٹرائک ہے، کہ کچھ باہر کا کوئی پتھر آیا، وہ جہاز کو ہٹ کیا اور وہ جہاز اس کی وجہ سے کریش ہو گیا۔ اور کچھ نے کہا کہ یہ جو ملٹری ہے، آرمی کی انوالومنٹ ہے، کسی آرمی اڈے نے یا میزائل وغیرہ سے کسی نے اس کو تباہ کر دیا۔ لیکن اس کے بارے میں کوئی بھی پراپر انفارمیشن تو نہ مل سکی۔ تو پھر اب یہ ہوا کہ کچھ لوگوں کے کچھ خیالات تھے، کچھ خیالات تھے، لیکن آخر کار جو ایک بات اینڈ پہ واضح کی گئی، اس کے تھرو کنکلوژن نکلنے تھے، اس کے تھرو نتیجہ نکلنا تھا، تو لوگوں نے سیٹلائٹ کی مدد لی، کیونکہ 2014 میں سیٹلائٹس کا دور تھا، تو سیٹلائٹس کی وجہ سے مدد کی۔ تو اس وجہ سے سیٹلائٹس کی وجہ سے نا اس کا ڈوپلر شفٹ کے تھرو اس کا پتہ کیا کہ جہاز کہاں سے کہاں تک گیا چلا، اور جو ڈیٹا بیس انالیسس ہوئی تھی وہ یہی ہوئی تھی کہ کچھ نے نا یہی کہا تھا کہ جو جہاز ہے وہ انڈر واٹر چلا گیا، کہ تباہ ہو گیا، یا اس وجہ سے کچھ بھی ہو گیا، یا پھر جہاز جو ہے وہ، کچھ نے کہا کہ یہ برمودا ٹرائی اینگل کی وجہ سے برمودا ٹرائی اینگل نے اس کو اپنے اندر کھینچ لیا، اور کچھ نے کہا کہ وہ انڈر واٹر چلا گیا۔ پھر وہاں سے برمودا ٹرائی اینگل کا کافی ایشو بنا، برمودا ٹرائی اینگل پر لوگوں نے کافی بحث کی، لیکن جو کنکلوژن نکلے، جو نتائج نکلے، اس پہ اگر ہم غور کریں تو اس کا یہ ماننا تھا کہ جو نا پائلٹ تھا نا، اس نے راستہ چینج کیا تھا۔ اب جو پائلٹ تھا وہ ایک سمت جا رہا ہے، اس نے اپنا راستہ چینج کیا کوئی ویدر کی وجہ سے، وہ وہاں پہ بھی موسم کی بات ہی آ جاتی ہے کہ موسم کی وجہ سے اس نے اپنا راستہ چینج کیا۔ جب اس نے اپنی ڈائریکشن چینج کی، اور وہ ملیشیا کی جو ایئر لائن تھی وہ گریجول الیکٹریکل فیلئر، مطلب جو انجن تھا اس کے اندر اتنا الیکٹریکل شوک وغیرہ، اتنا الیکٹریسٹی پرووائڈ ہو رہی تھی، اس کے کچھ فیلئر ہوئے تھے، جس کی وجہ سے انڈین اوشن میں وہ جہاز جا کر گر گیا تھا۔ اب اتنا تو ہو گیا تھا، لیکن اب اس کا بھی کچھ یہ نہیں تھا کہ پکا پتہ نہیں تھا، کہ ایک ایگزیکٹ بات نہیں تھی، اس کے بارے میں بھی ہم یہی کہہ سکتے تھے کہ اس طرح کا ہو سکتا ہے۔ لیکن جو بعد میں کوسچنس رائز ہوئے تھے وہ یہ ہوئے تھے کہ یہ ڈس اپیئر کیوں ہوا، پائلٹ نے ڈائریکشن چینج کیوں کی، اور پھر اب اس کی لوکیشن کدھر ہے؟ اگر تب بھی چینج ہوئی تھی، لوکیشن ہوئی تھی چینج، تو پھر اب اس کو کدھر ہے؟ تو لیکن اب اس کے بھی کوئی سوال جواب نہیں تھا، تو یہ بعد میں کچھ اپلیکیشنز کی گئی، بعد میں کچھ لوگوں نے اس طرح کا وجوہات بنی تھی، تو اس کی وجہ سے بعد میں ایک موڈیفکیشن کی گئی، ایروپلینز میں موڈیفکیشن کی گئی،
اور اس میں یہ کیا گیا کہ ریئل ٹائم ایئر کرافٹ ٹریکنگ کے نام سے ایک یہ سلسلہ شروع کیا گیا کہ جو بھی فلائٹ اب اس کے بعد ٹیک آف کرتی تھی اس کو مکمل ٹریک کیا جاتا تھا، اور جب فلائٹ کو مکمل ٹریک کیا جاتا تھا تو اس کے تھرو مکمل فلائٹ کا پتہ چلتا رہتا تھا کہ فلائٹ کہاں پہنچی اور کب پہنچ جائے گی۔ اور پھر ایک کوکپٹ جس کو ہم بلیک باکس بھی کہتے تھے، پچھلے دنوں پاکستان میں بھی ایک جہاز گرا تھا تو اس کا بھی یہ کوکپٹ کا ہی مسئلہ بنا تھا، تو وہ وائس کوڈر اس میں رکھا گیا، اور اس کو ایک میموریبل سرمنی کے طور پہ بھی یوز کیا جاتا ہے، لیکن بعد میں جو موڈیفکیشن ہوئی تھی اس کے بعد آج تک کوئی اس طرح کا معاملہ تو نہیں بنا، لیکن اس جہاز کی کوئی ایگزیکٹ پتہ نہیں چلا کہ وہ جہاز کیا، لیکن جو ایک شواہد ملے ہیں اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ وہ جہاز اپنی ڈائریکشن چینج کی اور وہ الیکٹریکل فیلئر کا شکار ہو گیا۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں بھی میں آپ کو اس طرح کی مزید انفارمیشن پرووائڈ کرتا رہوں گا۔ بہت شکریہ دوستو، اللہ حافظ۔